الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور غوث اعظم امام متقی والنقاب جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند، بڑے شوق، بڑے ادب اور بڑی محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سامعین ذی وقار، حاضرین کرام، آج ہم بھائی کے ہاں ان کے والد صاحب کے ایصال ثواب کی محفل کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ سامعین ذی وقار، یہ ماہ شعبان المعظم بابرکت مہینہ، بڑی شان اور بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی جتنی بھی فضیلتیں اور جتنی بھی شان بیان کرتے جائیں دن ختم ہو سکتے ہیں، راتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن اس فرمان پر کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت مہینہ ہے، اور رمضان اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اور ماہ شعبان المعظم کو اس کو اور بہت اور بھی فضیلتیں حاصل ہیں۔ غنیت الطالبین، جو ہمارے غوث الاعظم شاہ جیلان قندیل سبحانی محبوب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ، جو مایہ ناز کتاب ہے، اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیات درود و سلام ان اللہ و ملائکتہ، یہ آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ امت کو چاہیے، عاشقوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدسہ پر، اس مہینے میں حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ علماء کرام نے درود پاک پڑھنے کے بڑے فضائل اور بڑی شان بہت ساری کتب احادیث کے اندر تفاسیر میں جا بجا ارشادات لکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایسا فرشتہ بھی ہے کہ جس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو اس کا مغرب میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب ایک امتی میرا دنیا کے کسی بھی خطے سے، کونے سے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرمایا کہ وہ فرشتہ درود پاک سن کر پھر وہ پانی کے اندر غوطہ لگاتا ہے، اور غوطہ لگانے کے بعد پھر وہ اپنے پروں کو جب جھاڑتا ہے، اور پھر فرمایا کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور اس کے پروں سے جب وہ پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر قطرے کے بدلے ٹپکنے والے پانی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ملائکہ، تم دعائے استغفار کرتے رہو قیامت تک،
اس بندے کے لیے کہ جس نے میرے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کی بڑی شان اور بڑی فضیلتیں، بڑی عظمتیں حاصل ہیں۔ ایک اور حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی دنیا بھر سے جہاں سے بھی درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا خاص فرشتہ مقرر فرمایا ہے، اور اس فرشتے کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ جب میرا کوئی امتی درود پاک پڑھتا ہے تو فرمایا کہ میرے اس امتی کا نام، اس کے باپ اور اس کے دادا کا نام لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ جب ایک فرشتے کی طاقت ہے تو پھر جانے وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرندے، یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ سمندر، یہ دریا، یہ جو کچھ بھی بنایا ہے تو پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ایک اور حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تنگ دست ہو، جس کے گھر میں برکت نہ ہو، جس کے گھر میں تنگ دستی ہو، حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے گھر میں افاقہ ہے، تنگ دستی ہے، گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی، اے میرے صحابہ، جب بھی تم گھر میں داخل ہو، چاہے گھر میں کوئی موجود ہو یا نہ ہو، تو سب سے پہلے بلند آواز سے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر فرمایا کہ سلام کرنے کے بعد مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بار ہو سکے درود پاک پڑھ لینا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد ایک بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گھر میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے تیرے گھر میں رزق کے دروازے کھول دے گا۔ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ اس امتی نے، اس صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر میں رزق کے دروازے کھول دیے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ علماء نے ایک باریک بات یہاں پہ مزید لکھی، فرماتے ہیں کہ جب اس امتی نے یہ عمل شروع کیا اس کے گھر میں تو برکت نازل ہوتی رہی، ساتھ ساتھ اس برکت سے اس کے پڑوسی بھی فیض یاب ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وظیفہ ہے درود پاک پڑھنے کا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی کی والد صاحب کی بھی حساب بخشش مغفرت فرمائے، جناب شاہد صاحب کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مقام علیین عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، یہ جن کے ہاں سے یہ ہو چکا ہوتا ہے انہیں معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کا انسان کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اور جتنی بھی چیزیں ہیں میسر ہیں وہ آ جاتی ہیں، گلاس ہے ٹوٹ جاتا ہے دوسرا آ جائے گا، کوئی اور چیز ہے وہ آ جاتی ہے، لیکن انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کی ملاقات قیامت کے دن ہوگی اور اس کا نعم البدل دوسرا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے اخلاص والوں کی، اپنے سے محبت کرنے والوں سے، اپنے سے رشتہ دار والوں کی زیادہ سے زیادہ عزت محبت وقار سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔